ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے انسانیت کے بارے میں، جو تمام انسانوں کے دادا ہے اور سب سے پہلے پروفٹ یعنی نبی خدا ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل کر زمین پر اترنا پڑا اور شیطان کیوں ملعون قرار پایا؟ تو سنیے، یہ کہانی ہے انسانیت کے پہلے والد، پہلے نبی اور پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر علم عطا کیا اور عزت دی اور زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے تو فرشتوں کو بتلایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ یہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مٹی کے اجزاء سے ایک پیکر بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، جو آدم علیہ السلام وجود میں آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور پھر فرشتوں کو ان چیزوں کے نام کے بارے میں پوچھا۔ تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اور آپ ہی خوب جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان چیزوں کے نام کو بتلائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے ناموں کو بتلا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر کے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم فرشتوں نے سنا تو سب نے سجدہ کر دیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر اس کی ہلاکت کا سبب بنا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا، پھر فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں انہیں امن اور سکون ملا، نہ بھوک تھی نہ پیاس، نہ کوئی دکھ نہ بیماری۔ پھر ابلیس نے دل میں وسوسے ڈالے اور کہنے لگا، اگر تم یہ پھل کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ آدم اور حوا دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ انسان کی پہلی لغزش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اترو، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک وہاں رہوں گے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ جب انہوں نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہی سبق ہے کہ گناہ کے بعد بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بطور خلیفہ بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین پر زندگی بسر کی، کاشتکاری، رہائش اور زندگی کے اصول سکھائے۔ ناظرین، اگر ہم ان کے بیٹوں کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں 40,000 تقریباً اولاد عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے قابل اور حابل دو مشہور نام ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں حابل اور قابل کے
بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابل تھا۔ جب دونوں جوان ہوئے تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں اپنی قربانی پیش کرو، تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ اتر کر قربانی کو جلا دیتی۔ حابیل کی قربانی فوراً قبول ہو گئی، لیکن قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابل کے دل میں حسد اور غصہ بھر گیا۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ لیکن حابیل نے نہایت نرمی سے جواب دیا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے میرے ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ لیکن قابل نے حسد اور غصے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ ناظرین، قتل کے بعد قابل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا اور دوسرے مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ قابل نے یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ پھر اس نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ ناظرین، قرآن پاک کے اس واقعے کے ذریعے ہمیں 3 سبق دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ صرف اخلاص اور تقوی سے کی گئی قربانی قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، ظلم کرنے والا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ ناظرین، قابل اور حابیل کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ دل کو صاف رکھے، حسد اور بغض سے بچے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، متحد ہو کر اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی اور ان کے حیات کی، تو روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تک رہی ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ داستان صرف تاریخ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں اگر کوئی خطا ہو جائے، اگر کوئی کمزوری آ جائے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے خطا پر سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ خطا کے بعد توبہ، غفلت کے بعد یاد الہی اور گناہ کے بعد رجوع الہی، یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ دنیا فانی ہے مگر اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا ہی باقی رہنے والی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے رضا کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو میں دیگر انبیاء کرام کی بابرکت زندگیوں کے واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔